الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی خاص رات، برکت والی رات، یہ خاص معجزہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں وہ جس طرح 12 ربیع الاول کی رات کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مناتے، شب برات کی رات کو نہیں مناتے، وہ کہتے ہیں معراج کا واقعہ بھی خواب کا واقعہ ہے، وہ اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ مانتے نہیں ہیں۔ ہم ان راتوں کو فرض، واجب نہیں کہتے، مستحب کہتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یا اللہ دن رات سارے ایک جیسے ہیں، دن رات ایک جیسے ہیں، تو یا اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ جس دن میں، جس رات میں اللہ کی نعمت ملے وہ اللہ کے خاص دن ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک کا دنیا میں آنا، نبی پاک کا معراج پر جانا، شب برات میں نبی پاک کا قبرستان جانا، ان سب چیزوں کے ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جو اتنے سفر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس سفر کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، اس سے آگے کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ سیر اللہ نے اس لیے کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائے، اس لیے یہ سیر کرائی ہے۔ پہلی بات معراج پر جانے کا دعویٰ نبی پاک نے نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا، میں لے گیا، کس کو لے گیا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو لے گیا یا اپنے نبی کو لے گیا، فرمایا اپنے بندے کو لے گیا۔ اور عبد بندے کو کہتے ہیں، عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب بھی عبد کہا جائے گا، بندہ کہا جائے گا، اس کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے،
یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جسمانی معراج ہے، یہ خواب کا واقعہ، یہ روحانی معراج نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عبد کا لفظ بندہ، عاجزی کا اعلیٰ مقام، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اپنے بندے کو لے گیا۔ لیکن جب امت کے پاس آتے ہیں تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تمہارے پاس بندہ آ گیا، نہیں، قرآن پڑھو، قد جاءکم رسولنا، ہمارے پاس آئے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میرا رسول آ گیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی۔ تیسری آیت، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو لے گیا۔ ہمارے پاس آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہمارے پاس آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے شاہد آ گیا، مبشر آ گیا، نذیر آ گیا، سراج منیر آ گیا، چمکتا آفتاب آ گیا۔ بادشاہ، مثال سمجھنے کے لیے، بادشاہ ہو ملک کا، اپنی ماں کے پاس جائے گا تو ماں کیا کہے گی؟ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ وہی بادشاہ جب مخلوق کے پاس جائے تو مخلوق کہہ سکتی ہے بیٹا آ گیا؟ مخلوق نالائق کہلائے گی۔ مخلوق کہے گی میرا بادشاہ آ گیا، ہمارا بادشاہ آ گیا۔ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ آ گیا۔ مخلوق کے پاس آتے ہیں تو فرمایا رسول آ گیا، نبی آ گیا۔ کچھ لوگ نبی پاک کو نور نہیں مانتے، نور نہیں مانتے، وہ صرف بشر مانتے ہیں۔ اگر نبی پاک صرف بشری کمال رکھتے تو یہ معراج نہیں ہو سکتی تھی۔ جبریل امین نوری فرشتہ ہے، نور سے بنا ہے، وہ کہتا ہے سدرہ سے آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ تو جو لوگ نبی پاک کو صرف بشر مانتے ہیں اور نور نہیں مانتے تو کسی بشر کو ایسے معراج ہو سکتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نور تھے تو بشری شکل میں کیسے آ گئے؟ قرآن میں ہے حضرت مریم کے پاس جبریل امین آئے، نوری فرشتہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم دیکھ کر گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے سترا بیٹا دوں۔ نور ہیں لیکن کس شکل میں آئے؟ بشری شکل میں۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگا؟ نور بشری شکل میں آ سکتا ہے۔ نبی پاک وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آج سحری کر لی، افطار 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 40 دن کے بعد نبی پاک افطار کرتے تھے۔ اتنے دنوں کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک وصلی روزے رکھتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ 1 دن 2 دن تو گزار گئے، تیسرے دن کوئی صحابی کمزوری سے وہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی وہاں لیٹا ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا طریقہ ہم پر لازم ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ وصلی روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم وصلی روزے نہ رکھا کرو، تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ تم میں سے
کون ہے میرے جیسا تم وصلی روزے نہ رکھا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھنے میں آپ بھی بشر ہم بھی بشر، آپ کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، آپ نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی، آپ کے بھی بچے ہمارے بھی بچے۔ نہیں، اتنی تقریر نہ بھی کرتا، قرآن کی آیت پڑھ دیتا، قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ۔ انہوں نے آیت نہیں پڑھی، کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ دیکھنے میں بشر ہیں، یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں۔ نہیں، ان کی ایک انگلی اٹھتی ہے آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ ڈوبے سورج کو اشارہ کرتے ہیں وہ باہر آتا ہے، یہ درخت کو اشارہ کرتے ہیں درخت چل کر آتا ہے، یہ پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں پتھر کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ دیکھنے میں ہم جیسے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم جیسے ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس میں نبوت رکھ لے وہ پھر ہم جیسا ہوتا نہیں ہے۔ کچھ موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، باقی بیان امام صاحب کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ غور سے سنیے گا، کچھ یہ اعتراض کرتے ہیں، کچھ سائنس والے کرتے ہیں کہ آسمان سے پہلے ایک ایسا کرہ آتا ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے گزرے جل جائے گا، ایک کرہ اتنا ٹھنڈا ہے جو وہاں سے گزرے سردی سے جم جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن ان سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے گزر کر آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، وہ کہاں سے گئے تھے؟ یہ صرف اعتراض کرتے ہیں۔ لے جانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کمزوری سے ہر معذوری سے پاک ہے۔ جب نبی پاک معراج سے تشریف لائے تو آپ نے یہ واقعہ سنایا، ابو جہل نے سنا، مکے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ان کے پاس تو ایک بات آ گئی تھی، کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے چلا گیا؟ 1 مہینے جانے کا رستہ، 1 مہینے آنے کا رستہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے شور مچانا شروع کر دیا، صدیق اکبر کے پاس آیا، کہنے لگا ایک بات بتاؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، وہاں سے آسمانوں پر جائے، پھر لامکاں پر جائے اور راتوں رات واپس آ جائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے تمہارے یار غار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات گئے، راتوں رات واپس آ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، نبی پاک کے پاس آیا، کہنے لگا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ ابو جہل کو پتہ تھا کہ نبی ابھی تک مسجد اقصیٰ نہیں گیا ہے، اس کو پتہ تھا، اس نے اعتراض کیا۔ اس نے جب اعتراض کیا تو نبی پاک جواب دے سکتے تھے، آپ قادریہ مسجد میں اتنے ٹائم سے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ کہیں گے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، کھڑکیاں گننے نہیں آتے۔ نبی پاک جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے مسجد اقصیٰ اٹھا کر نبی پاک کے سامنے رکھ دی، وہ پوچھتا جاتا تھا، نبی پاک جواب دیتے جاتے تھے، جو پوچھتا تھا نبی پاک جواب دیتے جاتے تھے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے گھیر نہیں سکتی۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ میرا چہرہ پورے کا پورا دیکھ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ ہم یہ مانتے کہ اللہ کو نبی پاک نے پورا کا پورا گھیر لیا، ہم یہ مانتے، ہم دیدار مانتے ہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ دیدار مانتے ہیں، رؤیت مانتے ہیں، احاطہ کرنا، گھیرنا ہم مانتے نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا نہیں ہے۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ہم دیدار مانتے ہیں، ہم احاطہ مانتے نہیں ہیں۔ اب قرآن و حدیث سے یہ پتہ کرنا ہے کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، رب ارنی انظر الیک۔ 40 روزے رکھتے ہیں، پہاڑ پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی بے فضول سوال کرتا نہیں ہے، سوال کر دیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو یہ دروازہ بند ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم دیکھ سکتے نہیں ہو۔ ہم اپنی صفاتی تجلی پہاڑ پر کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتا تو اللہ کا دیدار ہو جاتا، لیکن وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہیں لا سکے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی بھی برداشت کر سکے نہیں۔ نبی پاک نے عین ذات کو دیکھا ہے، نبی پاک نے عین ذات کو دیکھا ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حدیث شریف میں ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ جنتیوں سے پوچھے گا جنتیوں خوش ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں تھیں، یہاں پر تو آرام ہی آرام ہے۔ اللہ فرمائے گا آؤ میں تمہیں خوش کروں، آؤ میں تمہیں خوش کروں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ جنتیوں کو نبی پاک فرماتے ہیں جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوتا، لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کا دیدار کریں گے۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنایا ہے، وہ دنیا میں رہ کر لامکاں پر جا کر اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ آئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہ ہوتا تو جنتی بھی نہ دیکھتے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ سوال نہیں کرتے۔ ایک اور ایک اعتراض ان کا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہ وضو کا پانی بھی چلتا رہا،
کنڈی بھی ہلتی رہی۔ اتنی تیزی سے یہ سفر اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ اتنا لمبا سفر یہ کیسے ہو گیا؟ انسان نے جو بجلی بنائی ہے، انسان نے جو بجلی بنائی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,84,000 میل یہ سفر کرتی ہے۔ اب یہاں پر بٹن دبائیں، یہ بجلی اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر کرتی ہے۔ یہ انسان نے بجلی بنائی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر کرتی ہے۔ اور نبی پاک تو براق پر گئے تھے جو بجلی کی رفتار سے چلتا ہے، اور نبوت کی رفتار کتنی ہوگی میں اور آپ اندازہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اچھا، جبریل امین دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے؟ سدرہ پر پلک جھپکنے سے پہلے جبریل امین زمین پر آتا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل حق، وہ جبریل امین پلک جھپکنے سے پہلے اتنی تیزی کے ساتھ زمین پر آتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، قرآن پاک میں 2 واقعات ہیں۔ قرآن پاک میں غور سے سنیں، یاد کیجئے گا۔ قرآن پاک میں 2 واقعات ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کیا، وہ سو گئے۔ کتنا سوئے؟ سو کر اٹھے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ کہنے لگے 1 دن یا آدھا دن، اتنا سوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 309 سال سوئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال سوئے۔ ان کے لیے ٹائم کتنا تھا؟ 1 دن یا آدھا دن۔ زمانہ 309 سال کا گزر چکا تھا۔ ان کے نہ جسم خراب ہوئے نہ کپڑے خراب ہوئے۔ اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ نبی پاک کو 27 سال لگے، 70 سال لگے۔ وہ دنیا کے لیے ایک لمحہ تھا، نبی پاک کے لیے 27 سال ہو یا 70 سال ہو۔ قرآن میں دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا۔ آپ نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے آپ پر نیند کو طاری کر دیا، عزیر علیہ السلام پر۔ تیسرے پارے میں واقعہ موجود۔ سو کر اٹھے، اللہ نے پوچھا کتنا سوئے ہو؟ کہتے 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ فرماتا ہے 100 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 100 سال گزر چکے ہیں۔ ان کے لیے ٹائم کتنا تھا؟ 1 دن یا آدھا دن، لیکن ٹائم کتنا گزر گیا تھا؟ اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ طاقت دیتا ہے۔ ابو الوقت ہوتے ہیں، جب چاہیں وقت کو روک دیں۔ یہ ولی کی طاقت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے۔ لال شہباز قلندر ایک جگہ سے جا رہے تھے، سامنے سے ایک شخص آیا، وہ تماشا دکھاتے ہیں بندر کا، ریچھ کا۔ اس کے پاس بندر تھا، ریچھ تھا۔ لال شہباز قلندر نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ یہ تماشا دکھانے والے اپنے آپ کو قلندر کہا کرتے تھے۔ اچھا تو کیا دکھاتا ہے؟ تماشا دکھاتا ہے۔ اس نے لال شہباز قلندر سے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی قلندر ہیں۔ اس نے کہا آپ کے پاس بندر اور ریچھ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا تو بھی تماشا دکھا، ہم بھی تماشا دکھائیں گے۔ اس سے بندر کو نچایا، ریچھ کو نچایا، اس نے تماشا دکھایا۔ لال شہباز قلندر نے فرمایا آؤ اب ہم تمہیں تماشا دکھاتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اوپر کیا، ایک درخت کو پکڑا، فرمایا اس کے نیچے سے گزر جا۔ وہ نیچے سے گزرا، دنیا بدل گئی۔ ریگستان میں کھڑا ہے، وہاں سے گھوڑوں پر لوگ سوار آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو پکڑا، انہوں نے کہا تم تو ہمارے بادشاہ ہو۔ وہ سلطنت میں لے کر چلے گئے،
یہ وہاں پر بادشاہ بن گیا، سلطنت کرتا رہا، بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب تھا۔ وزیر کو کہنے لگا یار تم جس جگہ سے مجھے لے کر آئے تھے نا، جس درخت کے پاس سے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اس کو اسی درخت کے پاس لے کر آئے، اس نے پہچان لیا، یہ اس درخت کے نیچے سے نکلا، وہیں کا وہیں لال شہباز قلندر وہیں کھڑے تھے۔ کہنے لگا میری بادشاہت، میری سلطنت۔ انہوں نے کہا کون سی بادشاہت، کون سی سلطنت؟ کہنے لگا وہاں پر میں نے اتنی حکومت کی۔ کہا ہم نے کہا تھا ایک تماشا تو دکھائے گا، ایک تماشا ہم دکھائیں گے۔ اللہ کے ولی کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ وقت کو روکنا چاہے تو روک لیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سلطان الوقت ہیں، سلطان ابو الوقت ہیں۔ آپ وقت کو روکنا چاہتے تو روک لیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ سیر اللہ نے کرائی ہے۔ کس نے کرائی ہے؟ اللہ نے کرائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جبریل امین آپ کو آب زمزم پر لے کر آئے، آب زمزم پر لے کر آئے، آپ کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک آپ کا چیرا گیا، دل مبارک کو باہر نکالا گیا، دل کو بھی چیرا گیا، دل باہر نکالا، دل کو بھی چیرا گیا۔ کوئی بشر زندہ رہ سکتا ہے؟ کسی بشر کا دل نکالو، اس کو بھی چیرو، بشر زندہ رہ سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا نبی پاک بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، ماننا پڑے گا۔ نبی پاک کے دل مبارک کو آب زمزم لگایا گیا۔ وہ دوسرے کہتے ہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت دی گئی، میرا عشق یہ کہتا ہے نبی پاک کا دل لگا کر آب زمزم کو برکت دی گئی۔ جبریل امین، ہم تو مدینہ دیکھنے کو ترسیں۔ نبی پاک وہ ہے جس نے نبی پاک کا، جبریل وہ ہے جس نے نبی پاک کا دل بھی دیکھا ہے۔ جبریل یہ تو بتا نبی پاک کا دل کیسا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک کا دل بالکل سیدھا ہے، ہمارا ٹیڑھا ہوتا ہے، کہتے ہیں بالکل سیدھا ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں دیکھنے والی، دو کان ہیں سننے والے۔ نبی پاک کا دل عام دل نہیں ہے، دو آنکھیں ہیں اس میں دیکھنے والی، دو کان ہیں اس میں سننے والے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں پر درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جب آپ ظاہری پردہ کر لیں گے کیا اب جب بھی ہمارا صلاۃ و سلام سنیں گے؟ تو نبی پاک کے دل میں دو آنکھیں تھی دیکھنے والے، دو کان ہیں سننے والے۔ نہیں حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ میرا بھی نام لیتا ہے کہ عمران نے بھیجا ہے، اس کے والد بشیر احمد نے بھیجا ہے، میرا بھی نام لیتا ہے، میرے والد کا نام بھی لیتا ہے۔ یہ کون سنتا ہے؟ جو قبر پر فرشتہ مقرر ہے، جو میرے نبی کے نور سے بنا ہے، جو میرے نبی کے در کا خادم ہے۔ کوئی ماننے پر آئے تو اس فرشتے کی طاقت مان لے، انکار کرنے پر آئے تو نبی کی طاقت کا انکار کر دے۔ اس فرشتے کی طاقت اتنی ہے، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جس کا نام لیتا ہے نبی پاک یہ نہیں فرماتے کہ کون عمران، یہ سوال ہوتا نہیں ہے۔ مجھے کوئی سلام کرے آ کر کہ فلانے نے آپ کو سلام کیا ہے، میں پہچانتا ہوں گا تو میں اسے کہہ دوں گا یار میں اسے جانتا ہوں، لیکن نبی پاک آگے سے سوال، وہ سب کے نام لے لے کر درود و سلام پہنچا رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ نبی پاک کا دل مبارک نکالا جا رہا ہے، خون کا ایک قطرہ نہیں نکل رہا، خون کا ایک قطرہ
نہیں نکلتا، یہ ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک سے خون نکلتا ہے، یہ آپ کے بشر ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں۔ نبی پاک اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک واقعہ آپ نے خاص طور پر بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کی شان کتنی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، خاص طور پر ذکر کیا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز زندہ پڑھتا ہے، مردہ پڑھتا ہے؟ زندہ پڑھتا ہے نماز۔ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا، حدیث شریف موجود ہے۔ نبی پاک فرماتے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کو جسموں کا کھانا۔ نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں پورا بیان موجود ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں، یہ مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہوں گے، یہ آسمانوں پر بھی موجود ہوں گے موسیٰ علیہ السلام۔ اب دو باتیں ہوں گی، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا نبی ایک ہی وقت میں چاہے تو ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہو سکتا ہے، یا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نبوت کی رفتار سے جہاں چاہنا چاہیں چلے جاتے ہیں، نبوت کی رفتار سے۔ اب نبی پاک مسجد اقصیٰ پہنچے تو سارے نبی وہاں پر موجود، 1,24,000 یا 2,24,000 سارے مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ سب کو واٹس ایپ کیا تھا، فیس بک پہ اشتہار لگایا تھا، اخبار میں دیا تھا کہ وہاں پہنچنا ہے، سارے کے سارے کیسے پہنچ گئے؟ ماننا پڑے گا نبی بے خبر ہوتے نہیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں صفیں بن گئی، سارے نبی صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ امامت کا مصلی خالی ہے۔ جبریل امین نے ہاتھ پکڑا کہ اس جماعت کے امام آپ ہیں۔ پیچھے کون کھڑے ہیں؟ وہ نبی کھڑے ہیں جو اپنے زمانے میں سلطنت کر کے چلے گئے، جو نبیوں کو زندہ نہیں مانتا۔ کیا مردوں کی جماعت ہوتی ہے پیچھے؟ سارے مردے کھڑے ہو جائیں جماعت ہو سکتی ہے؟ سارے نبی وہ موجود تھے جو اپنے اپنے وقتوں میں سلطنت کر کے چلے گئے تھے۔ نبی پاک نے ان کی جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد وہاں پر ہوا جلسہ۔ کیا ہوا؟ جلسہ ہوا۔ نبیوں کو جو جو کمال ملا تھا انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام پر اللہ نے جو نعمت کی اس کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، سب نے کھڑے ہو کر اللہ نے جو جو ان پر نعمت کی تھی انہوں نے اس کا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر میں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب آپ نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام جوش میں آئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے گروہ انبیاء، بلا شبہ ہماری بڑی شان ہے، اللہ نے ہمیں نبوت دی، بڑی نعمتیں دی، لیکن جو شان آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے وہ ہم میں سے کسی کی نہیں ہے۔ تو بریلی کا تاجدار احمد رضا وہاں سے آواز لگاتا ہے، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
حضور مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا سے جب آگے جانے لگے، جبریل سے کہا جبریل آگے چلو. کیا کہا؟ جبریل کو نبی کا استاد کہنے والوں، جبریل امین پروٹوکول آفیسر تھا. اگر میرے نبی کا استاد ہوتا تو آگے. کہنے لگا اس سدرہ سے جو میرا مقام ہے، بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں. یہ کون فرشتہ کہہ رہا ہے؟ جو نوری فرشتہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. نبی پاک نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے بھی جلتے نہیں ہیں. نوری فرشتہ وہاں سے میرے نبی کی 3 شانیں تھیں، شان بشری، شان نوری. جب سدرہ سے آگے گئے تو شان حقی کا ظہور تھا. نبی پاک نے فرمایا جبریل تیری کوئی آرزو، تیری کوئی تمنا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تیری کوئی آرزو ہے؟ جبریل بھی پکا سنی، نبی پاک کے مزاج کو جانتا تھا کہ یہ نبی اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہے. یہ نبی اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہے. جبریل امین نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی امت نے پل صراط سے گزرنا ہے، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ. آپ کی امت نے پل صراط سے گزرنا ہے. میری یہ آرزو ہے کہ جب آپ کی امت وہاں سے گزرے میں اس پر اپنے پر بچھا دوں. وہ نبی پاک کے مزاج کو جانتا تھا. نبی پاک اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور غیب سے آواز آئی کہ جبریل کی یہ آرزو قبول ہے، جبریل کی یہ دعا قبول ہے. لیکن اعلیٰ حضرت پھر آواز لگاتے ہیں کہ اگر جبریل یہ آرزو نہ کرتے، نبی پاک اپنی کملی میں چھپا کر اپنی امت کو گزار دیتے. پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. نبی پاک وہاں سے لامکان پر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ لامکان. یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اب نبی پاک کہاں جا رہے ہیں؟ نہ وہاں پر کوئی زمین ہے، لامکان پر جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور پورے واقعہ معراج کا نچوڑ نکال دیا. فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اللہ تعالیٰ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہ نبی پاک کو خدا نہیں کہہ رہے، وہ خدا نہیں کہہ رہے اسی کے جلوے. ذات و صفات کا مظہر ہے. نبی پاک سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ کمال اللہ کا ہی ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ نبی اپنی خواہش سے لب بھی ہلاتا نہیں ہے. حدیث شریف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا. آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا
اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ نہیں قرآن پاک میں ہے، نبی پاک نے ایک جنگ میں کنکر اٹھائے کافروں کی طرف مارے، کنکر اٹھا کر کافروں کی طرف مارے۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیتا، یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، اذ رمیتا، جبکہ آپ نے مارے، ولکن اللہ رما، لیکن یہ تو اللہ نے مارے، یہ تو اللہ نے مارے۔ کنکر اٹھائے نبی پاک نے مارے، اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں مارے، جبکہ آپ نے مارے، یہ تو اللہ نے مارے، یہ تو اللہ نے مارے۔ پھر قرآن میں فرماتا ہے اے نبی، یہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، یہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خدا نہیں کہہ رہے، اس کے ذات و صفات کا مظہر اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ حدیث شریف موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا، آج کون جان سکتا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے فرمایا محبوب دوست کے پاس آتا ہے، کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، سجدہ لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں بدنی ہو مالی ہو یا اللہ تیری نظر، میں سجدہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ وہ نبی لا مقام پر جا کر اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں بھی اپنی امت کو بھولتا نہیں ہے۔ فرمایا السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں، میری ساری امت پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو میرے خاص بندے ہیں یا اللہ ان پر الگ سے تیرا سلام۔ وہ نبی لا مقام پر جا کر بھی امت کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا 50 نمازیں، کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں لے جاؤ، امت کو کہو کہ 50 نمازیں پڑھے۔ راستے میں آسمانوں پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا، اللہ نے آپ پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پر 2 فرض تھی، وہ 2 پڑھتی نہیں تھی، آپ جائیں جا کر کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 چکر لگوائے۔ کتنے چکر؟ 9 چکر لگوائے، ہر چکر میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں معاف کر دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حضور ایک اور چکر لگائیں۔ اب یہ جتنی معاف ہوئی ہیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے معاف ہوئی ہیں، اور یہ لوگ تو وسیلہ مانتے نہیں ہے، اور جس کو مردہ کہتے ہیں نبیوں کو، ان کا تو بالکل مانتے نہیں ہے۔ تو یہ معاف ہوئی ہیں وسیلے سے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو چاہیے کہ یہ کتنی 50 پڑھا کریں۔ جو وسیلہ نہیں مانتا اس کو چاہیے کہ 50 پڑھا کریں۔ نبی پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے رب سے شرم آتی ہے، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھیں گے۔ یہی معراج کا پیغام ہے کہ بندہ نماز پر قائم رہے۔ جو سستی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تو یہی پیغام ہے معراج کا کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بیان میں کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔